بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کلاس چہارم کا ایک مخصوص حصہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے کلمات نماز۔ کلمات نماز میں تشہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ: تمام قولی، تمام فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح کلمات نماز کے اندر چند چیزیں شامل ہیں جن میں 4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی حالت میں، حالت رکوع میں کن کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ حالت رکوع میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم۔ پیارے بچوں، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے۔ اب رکوع سے اٹھتے وقت پھر آپ نے دوسرا کلمہ کیا پڑھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اب قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، پیارے بچوں وہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ ربنا ولک الحمد، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، سب تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کلمات نماز کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ سجدے میں 3 مرتبہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے میرا پروردگار جو اونچی شان والا ہے۔ اس حوالے سے طلبہ میں کون سی سرگرمیاں ہونی چاہیے؟ تو ایک سرگرمی کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سبق میں دیے گئے کلمات کو اچھی طرح یاد کیجئے اور اپنے والدین کو سنائیں۔ اور اساتذہ کرام کے حوالے سے کیا ہے کہ طلبہ کو التحیات کی آڈیو سنائی جائے تاکہ طلبہ کے اندر آڈیو سننے کے بعد اس کا صحیح تلفظ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔